الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے سب کو پیدا کیا، جس میں آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، ستارے ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، حیوانات ہے، درندے پرندے اور گھر میں رہنے والے جانور بھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ سب کو پیدا کرنے کے بعد جس میں فرشتے بھی شامل ہیں، جن بھی شامل ہیں، جنات اور فرشتے بھی شامل ہیں، اللہ پاک نے ارادہ کیا کہ زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا میں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکموں کو زمین پر فائز کرے۔ اللہ جو بولے وہ خلیفہ کیا کرے؟ سب کو کام کرنے کو کہے، سب کو کام کرنے کو کہے۔ ایک حکمران ایسا رہنا جو اللہ کی باتیں پر لوگوں کو چلنے کے لیے کہے اور لوگ اللہ کی باتوں پر عمل کرے۔ لہذا اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بولے جا کے زمین پہ سے مٹی لے کے آؤ، مٹی لے کے آؤ، بیٹھا بیٹھا مٹی لے کے آؤ بولے تو اب وہ فرشتہ آیا زمین پہ۔ زمین اس سے بات کری اور بولی یہ اللہ کے فرشتے تم کیوں مٹی لے کے جانا چاہتے؟ تو وہ بولے اللہ تعالیٰ اس مٹی سے ایک خلیفہ پیدا کرنے والے ہیں جو آپ پہ آ کر حکومت کرے گا اور اللہ کے حکموں کو نافذ کریں گے یہاں پہ۔ تو زمین بولی پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوق کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ آپس میں جھگڑنے لگے، بجائے عبادت کرنے کے لڑنے جھگڑنے لگے۔ جنات تھے، آپس میں خوب خون ریزی کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارے تو کیا ہوتا؟ خون نکلتا نا، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ میں اتنا برداشت نہیں کر سکتی خون کو دیکھنا، لہذا میں مٹی نکو لے کے جاؤ، مٹی میں نکو لے جاؤ۔ تو فرشتہ واپس اللہ کے پاس چلے گیا، بولے میں نے اس سے کہا مٹی لینے کے لیے، لیکن زمین نے کیا کیا؟ نہیں میں برداشت نہیں کر سکتی، میرے اوپر کوئی ایسی مخلوق بنے جو لڑائی جھگڑا کرے، فساد کرے اور خون ریزی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے، اسرائیل علیہ السلام کو بھیجے، وہ دوسرے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کو جب مٹی لینے بھیجے تو اسرائیل علیہ السلام جب زمین کے پاس آئے اور زمین بات کرنے لگی اسرائیل علیہ السلام سے، اے اسرائیل علیہ السلام کس لیے آئے ہو؟ بولے میرے کو مٹی لینا ہے۔ تو بولے نہیں میرے کو بتا دیے پہلے فرشتے، اس سے اللہ تعالیٰ ایک انسان بنانے والے ہیں، پھر وہ لڑیں گے جھگڑیں گے، میرے کو تکلیف ہوں گی، مت لے کے جاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام بولے اے زمین تم میرے کو اللہ کے حکم سے مت روک، اللہ نے میرے کو حکم دیا ہے مٹی لے کے آؤ تو میں مٹی لے کے جاؤں گا، اور مٹی لے کے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور بولے ٹھیک ہے اسرائیل، اب سے تمہارا کیا کروں گا میں؟ کیا کام ہے اسرائیل علیہ السلام کا؟ روح قبض کرنے کا۔ روح، ہم سب مٹی سے بنے نا، شروع میں آدم علیہ السلام کس سے بنے؟ مٹی سے بنے۔ اس کے بعد والدین کے پیٹ میں ہم لوگ بنتے، خطرے سے کیا ہوا؟ ہم لوگوں کی پیدائش ہوئی۔ تو اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مامور کر دیا کہ آپ کسی بھی بندے کی روح قبض کرنا ہے تو کون جائیں گے؟ اسرائیل علیہ السلام جائیں گے، کیونکہ یہ حکم اچھی طرح سے پورا کر دیتے ہیں اور کسی کی بھی بات نہیں سنتے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کو نماز کے لیے جانا ہے، 10 بہانے ڈھونڈتے، اللہ کا حکم پورا کرتے کرنا نہیں کرتے، بولے تو بہت شرم کی بات ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز آئی، فوری نماز کی تیاری کرنا۔ اب لہٰذا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی منگا کے اس سے ایک پتلا بنایا، ایک انسان کی شکل بنائے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا پتلا، اور فرشتوں کو بولے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ پہلے فرشتے سجدہ کرتے تھے ریسپیکٹ دینے کے لیے، اللہ کا حکم رہتا تھا سجدہ تعظیم ہی کرو بول کے، سجدہ تعظیم ریسپیکٹ دینے کے لیے سجدہ کرو بول کے۔ تو پورے فرشتے کیا ہو گئے؟ سجدے میں چلے گئے۔ وہ زمانے میں
ایک جن بھی تھا ان کے پاس جس کا نام تھا عزازیل. ایک جنگ میں جیسے زمین بولی تھی نا دن رات کیا کرتے لڑائی جھگڑا کرتے خون بہاتے ایک دوسرے کا, ایسی جنگ ہوئی تھی کہ اس میں عزازیل کے والدین ماں باپ سب کیا ہو گئے تھے, قتل ہو گئے. لڑائی جھگڑے میں ختم ہوتا نا لوگ مر جاتے, مرتے نہیں مرتے بچوں. تو اب یہ عزازیل کیا ہو گیا تھا بیچارہ اکیلے رہ گیا تھا. تو یہ عزازیل فرشتے کو کیا کرے تھے اللہ تعالیٰ آسمان میں بلا کر اس کی تربیت کرے تھے, اس کو تعلیم دیے تھے. اور وہ پھر بولے تعلیم دے کے کہ اب آپ جو ہے فرشتوں کی تعلیم کرو, فرشتوں کو تعلیم دو. آپ کو اللہ تعالیٰ سکھائے آپ فرشتوں کو سکھاؤ. اور اتنا نیک بن گیا تھا وہ جن, حالانکہ جنوں کی صفت کیا تھی لڑائی جھگڑا, لیکن وہ بہت نیک تھا, نیک جن تھا. اب اس نے کیا کیا بہت علم حاصل کیا اور فرشتوں کو پڑھایا. لیکن جیسی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہا کہ تم بھی سجدہ کرو فرشتوں کے ساتھ, تو جن کیا بولا عزازیل میں کیوں سجدہ کروں اللہ, میں کیوں اس کو رسپیکٹ دوں. رسپیکٹ دینا تھا نا جب سجدہ کرنا, مطلب میں کیوں اس کو رسپیکٹ دوں. کیونکہ عزازیل نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اس کے اندر جا کر, جو پتلا بنا کے اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک ویسے ہی رہا پتلا. تو وہ جو فرشتہ تھا سب کو سکھاتا تھا, اس کو ہر جگہ جانے کی اجازت تھی. تو پتلے کے اندر جا دیکھا تو مٹی کا بنا ہوا ہے, مٹی کیسا سکھ کے کیسا ہو جاتی, کڑک آ جاتی اس کے اندر, کڑک آ جاتی نا سکھنے کے بعد. تو دیکھنے تو ٹوٹا پھوٹا ہے پورا, کڑک آ جاتی اس میں. اور ایک بار کیا دیکھا اس نے, ایک کتاب لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود سے بچنے کے لیے. تو عزازیل بولا یہ ایسا کون خطرناک ہے شیطان جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس آیت میں پناہ مانگتے نا اللہ کی. تو اللہ سے پوچھا انہیں جا کے اے اللہ تعالیٰ یہ کیا بات ہے اس میں, یہ شیطان کون ہے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم تھا, اللہ کو معلوم تھا ابھی عزازیل جو ہے تکبر کے اس میں کیا ہے شیطان بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا بولے جواب دیا اس کو, ان قریب تم اس سے ملو گے, ان قریب تم اس سے یعنی جلد کی میں سن رہا. اب وہ وقت آ گیا, اب انہیں کیا کیا اپنے علم پر کیا کرنے لگا, تکبر کرنے لگا. بولا اللہ تعالیٰ سے یہ تو مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے, میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور میں اس سے زیادہ اچھا ہوں, کیوں میں اپنے سے خراب کو میں سجدہ کروں, کیوں میں اس کو ریسپیکٹ دوں. تو اللہ تعالیٰ بولا نہیں یہ ہمارا حکم ہے. نہیں اللہ تعالیٰ, اب وہ اڑ گیا, اس کو تکبر آ گیا, گھمنڈ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تو ہی شیطان مردود ہے. بولے اللہ تعالیٰ کیا بولے تو ہی شیطان مردود ہے, نکل جا میری جنت میں سے, سب تیرے سے پناہ مانگیں گے, سب تیرے سے. پہلے کیا کرتے تھے فرشتے ان کے پاس سیکھنے جاتے تھے, علم سیکھنے جاتے تھے. لیکن جیسے انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا, اللہ کا حکم سیدھا بیٹھا, تو کیا کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نکال دیے اور بولے سب تیرے سے پناہ مانگیں گے, کوئی بھی تیرے بہکاوے نہیں آنا چاہے گا. لہٰذا ویسے ہی ہوا. شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. انسان کے 4 دشمن ہیں, معلوم ہے کتنے دشمن ہیں, 4 دشمن اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائے, لیکن 4 چیزوں سے بگڑ جاتا ہے انسان. 4 چیزوں سے, جیسے کہ شیطان بگڑ گیا. شیطان کس سے بگڑ گیا, تکبر کیا, علم پر گھمنڈ کیا اور اپنے نفس کی سن کے اللہ کی نہیں سنا, اپنی بات منوانا چاہا. تو انسان کا بھی پہلا دشمن کیا ہے, نفس ہے. کیا ہے, نفس. دوسرا کون ہے, شیطان. نفس بھی بولتا ایسا کرنا, شیطان بھی کیا کرتا اس کو غلط راستے پہ لے کے آتا تاکہ انہیں انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا, اب انہیں بھی کیا کرنا غلط راستے میں چل کے دوزخ میں جانا بول کے شیطان کے بعد. تیسرا جس میں انسان بگڑ جاتا وہ کیا ہے, ماحول. آپ اچھے ماحول اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں گے, اچھی باتیں سیکھیں گے. خراب دوستوں کے ساتھ رہیں گے, بیٹھو وہ دوست آپ کو چوٹی کاٹے نا, آپ بھی وہی سیکھتے چوٹی کاٹنا. خراب ماحول میں رہیں گے, دوست آپ کو کھیلنا سکھائیں گا, آپ کھیل سیکھیں گے. دوست آپ کو کیا سیکھیں گا, سوپ کھانا سیکھیں گا, سوپ کھانا سیکھیں گے. گھومنا سیکھیں گا, گھومنا سیکھیں گے. تو جیسے آپ دوست اختیار کریں گے, آپ کا ماحول سمجھ گئے نا, آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جیسے لوگ رہیں گے ویسا آپ بنیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آدمی اس کے دوست کے دین پہ رہتا، اس کے دوست کے دین پہ رہتا. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے حکموں پر، اللہ کے حکموں پر زندگی. اب اپنے دوست کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا دین کیا ہو گیا؟ اللہ کے حکموں میں نہیں ہے. اس کی زندگی کس پہ گزر رہی؟ دوست کی بتائے ہوئے طریقے میں گزر رہی. اچھا، اب 3 چیزوں سے بگڑتا. تیسرا خود کی عادتوں سے بگڑتا، خود کی عادتوں سے بگڑ جاتا. خود کی ایک آدھ بار کھا لیے، چلو تھوڑا وقت پہ کھیل لیے، لیکن اس نے اپنی عادت ہی بنا لیا. ہمیشہ جب دیکھو جب دکان پہ جانا سوپ خرید کے لانا، جب دیکھو جب دکان پہ جانا کچھ نہ کچھ پیسے ملے گی دکان کو جانا. یہ عادت نہیں بنا لینا، بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے. دکان کو بھی زیادہ نہیں پھرنا. فرمائے دکان جو ہے بدترین جگہ ہے دنیا میں، بدترین. وہاں شیطان بہت پھرتا اور لوگوں کو کیا کرتا؟ بہت بہکاتا. اور مسجد کیا ہے؟ بہترین جگہ. مسجد کس کو بولتے ہیں؟ جہاں ہم عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ سے دعا مانگتے، اللہ سے ہر چیزیں مانگ لیتے ہیں. پر دکان میں کیا کرتے ہم؟ پیسے دیتے، خریدتے. اللہ سے مانگتے. وہاں پہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. دکان، بازار ضرورت کی چیز ہے، بس اپنی ضرورت پوری کرنا، آ جانا، بار بار نہیں جانا. ویسے کھیل کود ہے، کھیل کود میں بھی کیا کرتا؟ شیطان بہکا دیتا، پڑھائی سے ہٹا دیتا اور کھیلنے کودنے میں لگا دیتا. اب خیر اپنے عنوان پہ آ جائیں. ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے شعیب علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سے پیدا ہوئے. 5ویں نسل پہلے تو 5th جنریشن ہے. یعنی شعیب علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں اور دوسرے نبی بھی ہیں. پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان سے پیدا کر کے خالی نہیں چھوڑ دیا. یہ تو انسان کیا بولتا تھا؟ یا اللہ میں دنیا میں آیا، میرے کو خالی دکان ہی دکھے، مسجد کا کوئی طریقہ، مسجد کو جانے والے کوئی بھی نہیں بولے. تو پہلے جو انسان تھے ان کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ، ان کو سکھائے بھی نماز کیسا پڑھنا اور دوسروں کو کیسا پڑھانا سکھاؤ بول کے. پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ نبی بھی بنائے. اور دوسرے جو نبی بنے حضرت علیہ السلام، آدم السلام کے نسلوں میں سے شعیب علیہ السلام دوسرے نبی بنے. اب ان کی 5ویں نسل، ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، ایسا 5 بار بیٹوں کے بیٹے سے گئے. 5ویں نسل بولتے، 5ویں نسل ہوئی میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی بنا کے بھیجا. نبی بنا کے ادریس علیہ السلام ایک بہت اچھی خوبی تھی، لکھنا سکھایا. انہیں کیا کرے؟ لکھنا سکھایا. اور نماز تو سکھاتے تھے، اللہ کے احکامات سکھاتے تھے. ساتھ میں لوگ کیا بولتے تھے؟ لکھو بیٹے، کاغذ بیٹھو. شیطان بیکار آپ کو ادھر آ رہو، چینج کرو، آپ جاؤ، آپ ادھر آؤ، ذرا سامنے. یہ سب میرے کیمرے کے اندر آنا، سمجھے؟ سیدھا بیٹھنا. بوائز کے ساتھ سیدھے سے بیٹھے، دیکھو دھیان سے سن رہے پورے بوائز. سن رہے نہیں سن رہے؟ ہم ہمارے اپنے عنوان پہ آگے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں. تو حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے انہوں نے پہلے قلم ایجاد کی، پینسل جسے آپ اور ہم لکھتے نا، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، بولتے اس کو لکھ کے رکھو، اس کے لکھے تو زیادہ یاد ہوتا. اب آپ کے پاس ٹیبلس لکھے ہوئے دیکھو، روز دیکھتے رہتے تو آدمی کیا کرتا؟ پڑھتا. 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 بولے 35. روز یہ کس لیے لگاتے دیواروں پہ؟ تاکہ آپ دیکھتے کے ساتھ ہی صحیح کرے نا. 6 5 35 نہیں ہوتا، 6 5 30 ہوتا. دیکھنا روز. تو ادریس علیہ السلام نے قلم سے لکھنا سکھا دیا. ایک بار آدمی لکھ لیا تو اس کو بار بار دیکھ کے اپنی غلطی جو ہے ٹھیک کر سکتا. سمجھ والی بات؟ ہاں. پانی پینا ہے کیا آپ کو؟ نہیں نا. تو لہٰذا ادریس علیہ السلام تیسرے نبی تھے اور پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم کی ایجاد کی. قلم کی اس کے علاوہ اور بہت سارے آپ کے کارنامے ہیں. آپ نے انسان کو کپڑے کا استعمال سکھایا. کپڑے کا اس سے پہلے حابیل کا واقعہ سنایا نا میں. وہ لوگ کیا پہنتے تھے؟
जानवरों की खाल पहनते थे। जानवर की खाल। हाँ, हज़रत आदम सलाम भी क्या करते थे, पत्ते जानवर की खाल इस्तेमाल करके अपना अपने अपने जिस्म को ढांकते थे। अब इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा सीखा, कपड़े सीना सिखाए लोगों को, कलम से लिखना सिखाए, और एक बड़े कारनामा के अंजाम दिए। कुछ ऐसे भी लोग थे उनके ज़माने में, ऐसे बादशाह भी थे जो खूंखार थे। ऊपर आसमान से ऐसी मखलूक आई थी, जैसे जिन्नात आए थे, वैसे भी आए थे जो खूंखार थे और आपस में लड़ते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो उनके लिए क्या करे, इदरीस अलैहिस्सलाम ने औजार बनाए। क्या बनाए? काबिल ने मारा तो किससे मारा था? एक पत्थर से मार दिया था। उसके उस समय औजार नहीं थे ज़्यादा, खाली खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते थे, थोड़ा हल वगैरह। लेकिन इन्होंने नेज़े बनाए, तलवार बनाई, ढाल बनाया बचने के लिए। ढाल होता ना, कोई अगर तलवार से मार काट बोले, ढाल का बना अपने को नहीं लगते, अपने को। हाँ, और एक फौज तैयार करी पूरी घुड़सवारों की, घोड़ों की, जिसमें लोग घोड़ों पे चढ़ के अपने पूरे औजार लेके, ढाल तलवार लेके क्या करते थे, जंग में जाते थे। और जो खूंखार किस्म के जो बादशाह थे, जो सुनते नहीं थे किसी की बात, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। इसके ताल्लुक से मैं अभी आपको समझा, ज़मीन क्या बोली थी कि जिन्नात हमेशा लड़ते रहते और नए नए किस्म के जो है मखलूक जो है लड़ती रहती थी, उनसे जंग करते थे। अल्लाह के नबी और रसूल भी थे, रसूल को अल्लाह ताला देते इख्तियार कि तुम लोगों को क्या करो, पनिशमेंट दो, पनिशमेंट। हाँ, रसूल में क्या फ़र्क है नबी और रसूल में? नबी तो सिर्फ बोलते कि ऐसा अच्छे से काम करो, बुरे काम मत करो, लेकिन रसूल को अल्लाह ताला क्या बोलते, अगर कोई नहीं सुने तो उनसे क्या करो, जंग करो, उनसे क्या करो, जंग करो। इदरीस का रसूल भी थे, उन्होंने क्या किया, पूरी एक फौज बनाई और जो खूंखार लोग थे, जुल्म करने वाले बादशाह थे, उनसे जंग करते थे, जंग करते थे। एक बार एक बादशाह जो था, आवाज़ें क्यों आ रही, खोल योर हैंड। एक बादशाह जो था वो बहुत जालिम था और उसने बोला जाओ इदरीस अलैहिस्सलाम को पकड़ के लेके आओ। उस बादशाह के पास फौज रहती ना बहुत सारी। अब फौज गई, फौज गई, 40 सिपाही गए और पकड़ने गए। 40 सिपाही जो है पहले सुना बयान चल रहा पकड़ने के लिए गए। अब जैसे ही पकड़ने के लिए गए उनको, तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने फौज का इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी बात सुनाए। और वो जो फौज थी वहीं रुक गई, वहीं रुक गई, ठहर गई। पैर नहीं हिल रहे, हाथ नहीं हिल रहे। अब पकड़ सकते, भले तलवार रहने दो, घोड़े रहने दो, जंजीरें रहने दो, इदरीस अलैहिस्सलाम को नहीं पकड़ सकते। क्यों? आप हमें पकड़ने आए थे ना, बादशाह को बोल दो मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, आप मेरे को नहीं पकड़ते, लिहाजा आप अल्लाह की बात सुनो, लोगों पर जुल्म मत करो। फौज बोलते ठीक है, तो अल्लाह से दुआ करके उनको ठीक करके वापस भेज देते। बादशाह बहुत गुस्से में आता, इतने 40 लोग जाके एक आदमी को नहीं पकड़ सके, आप उनके सिपाही क्या ज़्यादा ताकतवर थे? तो फौज बोले नहीं नहीं, उन्होंने सिपाही से हमारे से लड़ाई करा रहे, अगर लड़ाई करा दे तो हम लड़के आपके लिए अपनी जान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की और हम वहीं, हमारे पैर वहीं जम गए। तो बादशाह को बजाय नादिम होने के, शर्मिंदा होने के लिए, तौबा करने के बजाय और गुस्सा है, और गुस्सा है। हालांकि मैं पिछले क्लास में बोला था कभी भी आपसे गलती हो तो क्या करना, तौबा करना, और ज़्यादा देर भी नहीं करना, तौबा फौरी करना, नहीं तो शैतान और पे था, एक गलती कर और एक गलती करो बोलता, पकड़े नहीं आते ना। तो बादशाह क्या किया, ठीक है, बोले उनको चुपके से पकड़ेंगे, चुपके से उनके सामने नहीं जाएंगे, चुपके से पकड़ेंगे। अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे, दरबार में थे कुछ, वो लोग जाके इदरीस अलैहिस्सलाम को खबर दे दिए। इदरीस अलैहिस्सलाम बोले ऐसा मेरे को चुपके से पकड़ने के लिए ऐसा साजिश कर रहा है बादशाह, तो बोले ठीक है, अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह बारिश मत कर, बारिश, और बारिश आना रुक गई और आप भी क्या करें, छुप गए एक पहाड़ में जाके वहीं इबादत करने लगे। आपकी हिम्मत क्या थी, बहुत रोज़ा रखते, बहुत रोज़ा। और एक ख़ास बात मौजूदा था उनको, अल्लाह ताला उनकी इफ्तार में जन्नत से आसमान से जो है इफ्तारी भेजते थे उनके पास, और वो इफ्तारी करते थे। रोज़ा रखते ना हम लोग भी,
تو شام میں افطاری کرتے نہیں، کھانا کھاتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ افطاری کے لیے ادریس علیہ السلام پر جنت سے جناب بھیجتے تھے. ایسے محنت افطاری کرتے تھے، پھر روزہ رکھ لیتے تھے. اب وہ پہاڑ میں رہے کہیں بھی رہو، آسمان سے آنے والی چیز ہے، آسمان سے آنے والی چیز نہیں ہو سکتی. آپ کہیں بھی جاؤ چھپ کے رہو، جیسے بارش برستی آسمان سے اللہ بارش برسا دے، ہر جگہ پانی چلے، ہوا چلتی آسمان سے، ہر جگہ ہوا پہنچ جاتی. چاہے دروازے بند کرو، کچھ بھی کرو. سردی ہو رہی ہے، اب سردی کا موسم ہے، سردی ہو رہی نہیں ہو رہی ہر جگہ، ہر دن تک فلیٹ ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے ہوا ہو جاتی. تو اللہ کی قدرت ہے. اللہ کیا کرتے تھے ان کو وہیں پہاڑ میں جہاں وہ عبادت کرنے لگے تھے وہیں ان کا افطاری پہنچا دیتے تھے. اب قوم جو ہے پریشان ہونے لگی. بارش نہیں ہو تو کیا ہوتا بیٹا بولو؟ بارش نہیں ہوتا کیا ہوتا؟ پانی نہیں رہتا، پینے کو پانی رہتا، اور کھیتی باڑی ہوتی، فصلیں اگتی. اب لوگ کے پاس جتنے بھی اناج تھا، گیہوں، چاول، دالیں، دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے. اب لوگ پریشان. 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، بارش ہی نہیں. اب توبہ کرنے لگے اللہ سے، اللہ ہم کو معاف کر دو. بادشاہ بھی کرنے لگا توبہ. بادشاہ تو نہیں کرا، پھر فوج کرنے لگی. فوج دوسرے والے ایمان نہ لیے تو اللہ تعالیٰ بولے وہی بھیجے اس طرح پہ کہ قوم جو تمہاری جو امت ہے بہت پریشان ہو رہی ہے، آپ کیا کرو، آپ دعا کیسے اللہ تعالیٰ جب تک نام بولتے کہ بارش مت بھیج دے گا، تو آپ بہرحال آپ بارش کی دعا کر دیجیے، میں بارش بھیج دیتا ہوں. ادریس علیہ السلام بولے نہیں، میں اپنی قوم کو سزا دوں گا، سزا دوں گا. اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے ان کو افطاری بھیجنا بند کر دیا. افطاری بھیجنا معلوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے. ایک ماں کتنا پیار کرتی تھی بچے سے، غلطی کیا اس کو نکال دیتی گھر کے باہر اور چلے بھی جاتا، لیکن پھر اس کے بارے میں پریشان ہوتی میرا بچہ کہاں گیا رہیں گا. اور جب بچہ لوٹ کے آتا تو کیا بولتی اماں، گلے سے لگا دیتی، بیٹا کیوں غلطی کیا تھا تو پھرا. بچے کو کوئی رکھ لیتے نافرمان بچے کو اپنے گھر کے علاوہ تم اپنے دوسرے گھروں میں جائیں گے کوئی بھی نہیں رکھتے، نہ آپ کے ٹیچر رکھتے نہ آپ کے پڑوسی رکھتے. ضرور شرارت کرے لیں گے، آپ کو ہمارے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے بولتے. پورا پھر بچہ آتا وہ اپنے گھر توبہ کرتا، میرے سے غلطی ہوگی ممی، تو اپنے سینے سے چپکا لیتی ماں. تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے تو کیسا برداشت کر سکتے کہ میری بندے جو ہے بھوکے رہ جائے، پیاسے رہ جائے. ادریس علیہ السلام کو افطاری بھیجنا بند کر دی. اب ادریس علیہ السلام کو بغیر افطاری کے روزہ رکھے تو کیا ہوتا؟ بغیر سحری کے آپ کبھی روزہ رکھے؟ جو رکھے ان سے پوچھو، حالت بے حال ہو جاتا. 40 دن گزر جاتے، آپ کی حالت بہت نازک ہو جاتی. اب ادریس علیہ السلام نکلتے، باہر میں سے نکلتے، جاؤ بات کرتے پہاڑ کے اندر. اب وہ نکل کے کیا کرے، ایک عورت کے پاس گئے اور بولے مائی میرے کو تھوڑا کھانا دے دو ورنہ میری جان چلی جائے گی بھوک کے مارے. وہ عورت کیا کری، بوڑھی عورت ایک روٹی لائی، اس کو بھی کیا کری، پورے کر کے دی. دیکھو بیٹا یہ میرے پاس ہے نا ایک ہی روٹی ہے، اب کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی، میں میرے کو بھی ہونا میرے بچوں کو بھی ہونا، یہ ٹکڑا آپ کھا لیجیے. تو ادریس علیہ السلام دعا کرتے، کیا کرتے، دعا، یا اللہ تعالیٰ بارش بھیج دیجیے اور ان کے گھروں میں برکت دیجیے. اور جو ہوتی میں برکت ہوتی وہ عورت سمجھ جاتی یہ تو ادریس علیہ السلام ہیں، ان کی دعا سے ہی رک گئی تھی نا بارش اور برکت سناتی گئی تھی. اب یہ بات کرتے کرتے بادشاہ کے پاس پہنچ جاتی. بادشاہ پھر کیا بولتا اپنے سپاہیوں کو، جاؤ جا کے ان کو نیچے سے خفیہ طور سے پکڑ کے لے کے آؤ. تو اب وہ پکڑ کے جب بادشاہ کے سامنے جب بھیجتے السلام کو اس طرح وہی بولتے ایک اللہ کی بات کر لو، لوگوں پہ ظلم مت کرو. لوگوں پہ ظلم معلوم ہے ظلم کس کو بولتے، کسی کو ستانا. آپس میں ایک دوسرے جب آپ لڑتے تو ایسی لڑائی تھوڑی دیر میں نہیں آتی، دوسرے کو مار لگ جاتی، دل میں بھی اس کو نفرت پیدا ہو جاتی. لوگ بھی پورے بادشاہ کے خلاف ہو گئے تھے، بادشاہ کے خلاف ہو گئے، لیکن بادشاہ جو تھا وہ سننے کو تیار نہیں تھا. تو ادریس علیہ السلام سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ کو اس کی سلطنت کو ختم کر دو. تو اور ایک بادشاہ آیا اور اس نے کیا کیا، اس پہ حملہ کر کے اس کی سلطنت کو ختم کر کے خود قابو میں لے لیا. اب لیکن یہ دوسرا بادشاہ بھی کیا کیا، انہیں بھی اللہ کی بات نہیں سنا، اس نے بھی اللہ کے نبی نے پیغام پہنچایا
کہ آپ سب کا حق ادا کیجیے. نہیں کیا تو کیا ہوا پھر؟ اللہ سے بددعا کرے اور وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو ادریس علیہ السلام کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب وہ لوگ نیک کام کرنے لگے، اب سب لوگ، اب جو دوسرا بادشاہ، تیسرا جو بادشاہ بنا وہ نیک بنا، دیکھ لیا 2 بادشاہ کا یہ انجام ہوا. تو اللہ تعالیٰ بولے نیکیوں کا اجر جو ہے ہم آپ کو 1 کے بدلے 10 دیتے ہیں. 1 کے بدلے ادریس علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں، لیکن نیکیاں کرنے کے لیے کچھ ٹائم ہونا نا. آپ کچھ نیکی کرنا چاہتے ہیں، آپ اسکول میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، کسی کو محنت کرنا چاہتے ہیں، چھٹی ہوئی تو گھر میں جا کے ممی سے پیسے لے کے محنت کریں گے، ہے نا. اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ ٹائم ہونا نا. اسی طرح ساتھ سوچے چلو میں ان کی دوستی تھی فرشتوں سے، چلو یہ فرشتے سے پوچھ کے اوپر جا کے آسمان میں جا کے پتا کر کے آئیں گے جو اس کی خبر رکھتے ہیں کہ میری عمر کتنی ہے، تاکہ میں اتنی عمر میں زیادہ سے زیادہ دیکھ کر سکوں. آپ کو ایگزام کے لیے ٹائم دیا تو نہیں دیتا، 2 hours فار رائٹنگ ایگزام مجھے دینے بھی دیتا ہے. ابھی لکھے نا آپ لوگ ایگزام، ٹھیک ہے. آپ دیکھو ابھی بھی ایگزام چل رہے ہیں، 10 ایگزام دیتے ہیں. آج کا پیپر ان کو 3 hours دیتے، 3 hours دیتے. اب جب سے ایڈمیشن ہوا اب تک وہ لوگ پڑھتے رہے، کیا کرے؟ پڑھتے رہے، تب جا کے وہ لوگ اچھا کام کر سکے، آج اچھا پیپر لکھیں گے. اسی طرح نیکی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ کو سیکھنا پڑتا. قرآن پڑھنا چاہ رہے، الف با تا سیکھنا پڑتا، پھر آیت پڑھنا پڑتا، سیکھنا پڑتا نا کیسا پڑھیں گے، مد کیسا سیکھنا، اس کے بعد آپ پورا پڑھیں گے. جس طرح سے آپ اسکول میں امتحان لکھنے کے لیے شروع سے تیاری کرتے ہیں، ابھی آپ اردو لکھ رہے تھے نا، سیدھا دیکھو ادھر. اسی طرح سے آپ کیا کریں گے؟ نیکی کرنے کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑتی. تو ابراہیم السلام نے ٹھیک ہے، ایک فرشتے ان کی دوست سے میرے کو اوپر لے کے جائیں گے آسمان میں وہاں پتہ کروں گا کہ میرے کو میری عمر کتنی باقی ہے، تاکہ میں خوب نیکی کر سکوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بولنے لگائے تھے، ان کو ایک پیغام بھیجا تھا، 1 نیکی کرے تو 10 نیکی ملیں گے. بہت خوش ہوئے. اب ایک فرشتہ اپنا دوست اپنے بارے میں بتا کر ان کو پہلے آسمان میں لے کے گیا، دوسرے آسمان میں لے کے گیا، تیسرے آسمان میں لے کے گیا. جب جیسے 4تھے آسمان میں پہنچے، اسرائیل علیہ السلام دیکھے، کیا دیکھے؟ موت کے فرشتے. ادریس علیہ السلام بولے ارے وہ فرشتہ بولا ارے اس دن تو ہم ملنے آ رہے تھے. موت کے فرشتے کو معلوم رہتا نا کس وقت کس کی کو کب کرنا ہے، کس وقت کس کی کو کب کرنا ہے، کس کی موت. اللہ تعالیٰ ان کو کام دے دیے تھے نا، آدم علیہ السلام جو پیدا کرے تھے تو یاد ہے، بھول گئے؟ ہاں، جب انہوں مٹی لائے تھے جبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دے دیا تھا، میں آپ کو دے دوں گا کس کو کس وقت موت دینا ہے، آپ کو بتا دوں گا، آپ جا کے ان کی روح کب کرے جب وہ وقت ملے گا. تو فرشتے بولے ارے اسرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے کے لیے آ جائے، آپ 4تھے آسمان میں مل گئے، 4تھے آسمان پہ مل گئے. اپنے پر میں پر کو بٹھائے تھے نا، ہم کو دکھائے، یہ دیکھو ادریس علیہ السلام میرے ساتھ آئے ہیں، تو آپ سے مل کے میری عمر کتنی ہے پوچھنا چاہ رہے، عمر کتنی ہے پوچھنا چاہ رہے. اسرائیل علیہ السلام مسکرائے، کیا کرے؟ مسکرائے. بولے ان کی عمر تو اتنی ہے، آج کا ہی دن تھا ان کا زندہ رہنے کا، اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ آنے میں اپنا دن وقت برباد کر دیا. نیکی کر لیتے تو اچھا رہتا تھا نا. اور میں سوچ رہا تھا بھائی ادریس علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ حکم ہے کہ آپ 4تھے آسمان میں ان کی روح کب کرو. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بولے 4تھے آسمان کے نیچے نہیں جانا، ادریس علیہ السلام تو نیچے رہتے زمین میں. اب کیسا میں ان کی روح کر سکوں گا؟ تم نے ان کو لے کے لا لیا اوپر میرے پاس. اللہ کی قدرت دیکھو کیسی ہے، تم نے میرے کو ان کے پاس میرے پاس لا لیا ان کو. میں اب انتظار کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کس سے بھیجائیں گے. ابھی آ گیا، ابھی ان کا وقت ہے، روح قبض کر لیتے. روح تو یہ واقعہ سے کیا سمجھ میں آیا اپنے کو؟ کبھی بھی موت کے انتظار میں نہیں رہنا. جب ہوگی ہماری موت اللہ تعالیٰ بتا دیے تو اچھا رہتا تھا، ہم اچھا کام کر لیتے تھے، ہے نا. ایگزام رہتا آپ کا تو آپ انتظار کریں گے. ابھی آپ سے بھی تو کیا ٹائم ہے ٹیچر؟ اچھا فائنل ایگزام کا بھی اتنا ٹائم ہے، جب تک کھیلیں گے، ناچیں گے، گھومیں گے، جب پڑھیں گے جب. لیکن ایگزام کا ٹائم تو معلوم ہو جاتا، موت کا ٹائم معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم. تو ہمارے کو چاہیے موت کبھی بھی لکھے رہنے دو، ابھی وقت ہے، ابھی نیک عمل کر لینا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بچے مر گئے. پرسوں بچے کی میت آئی تھی، 2 جنوں کی میت آئی تھی، اس سے پہلے بچے کی میت آئی تھی اپنی مسجد میں. 2 میت اکٹھے آ گئی تھی. اس سے پہلے ایک بچے کی آئی تھی، اس سے پہلے ایک نوجوان آدمی کی.
4 महीने हो गए अपने पास, नौजवान की, बच्चे की, 2 और बड़े लोगों की हो गई, जिसमें एक बाप थे, एक बेटे थे। मालूम है किसी को? उसको मालूम है? हाथ उठाओ। एक बच्चे को मालूम है, 2 हाथ उठाओ जिसको मालूम है। तो मौत, मैं कहने का मतलब कि मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं रहता। बच्चे की भी मौत आती, जवान की भी आती, बूढ़े की भी आती, बेटे की भी आती, बाबा की भी आती। तो हमारे को चाहिए कि क्या करना, हम मौत आने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तो आखिरी नबी ने सबके सरदार है, आखिर में आए। अभी मैं बता दूँ, इससे बाद नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले आए, यानी इनके बाद भी और नबी आए। इंशाअल्लाह वो नबियों के बारे में आपको वाक़या सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में वाक़या सुनेंगे, सुनेंगे ना सुनेंगे। और सुनने का मतलब अल्लाह ताला क्यों बताए ये वाक़या, सबक हासिल करना। क्या करना? हाँ, हम सबक हासिल करके नेकियां करने में जल्दी करना। नेकियां करने में यही है मौत की तैयारी। अल्लाह के नबी फरमाए, अक्लमंद शख्स वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। तैयारी बोले तो कब्र खोद के नहीं रखना, कफन लेके नहीं रखना, ज़मज़म का पानी उठा के नहीं रखना, ये अमल करना, किसी अच्छे से बात करना, ये भी नेक काम है। किसी को खाने में शेयर कर लेना, ये भी नेक काम है, ये भी नेक काम है। टीचर से अच्छे बात करना, पेरेंट्स से अच्छे से बात करना, हाँ, अपने भाइयों से अच्छे से बात करना, वो भी क्या है, सदका है। जैसा 1 रुपये खराब 10 रुपये का सवाब मिलता, 10 रुपये का। अपनी जो इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो अल्लाह ताला बोले थे, 1 नेकी के 10 गुना दूंगा। आखिरी उम्मत, आखिरी नबी आगे गए ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम उनकी उम्मती है, उनके लिए भी यही वादा है। 1 नेकी करेंगे तो 10 नेकियां लिखेंगे, सेम। अल्लाह ने खजाने में कमी नहीं है। अल्लाह ने ये उम्मत को भी यही बोला, 1 नेकी करेंगे तो 10 नेकी दूंगा। और अगर इखलास के साथ करेंगे, ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो और उसको बढ़ा के 700 और 7000 और 7 लाख तक नेकियां बढ़ा दूंगा। साहब दे 100 बढ़ा दे अल्लाह ताला नेकियों में। तो क्या चाहिए हमारे को, ज़्यादा क्या करना, नेक। चलिए अल्लाह पाक हम सबको कहने से ज़्यादा तौफीक फरमाए, नेक का अमल करेगी। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व अला आलिहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आपसे सवालात किए जाएंगे। आर यू रेडी? ठीक है।